بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ اسے ہوش میں لے آؤ ایڈورڈ، اب اسے زیرو لیبارٹی کا راز بتانا ہی پڑے گا، نیویارک نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، پاس کھڑے ایڈورڈ نے کہا اور کمرے کے کونے میں موجود باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب ایڈورڈ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس موجود تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھی ہوئی اور رسی سے بندھی ہوئی جولیا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے، اور چند لمحوں بعد ہی بندھی ہوئی جولیا ہوش میں آ گئی۔ دیکھو مادام جیکی، اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو فوراً زیرو لیبارٹی کا راز بتا دو۔ جولیا کے ہوش میں آتے ہی نیویارک نے آگے بڑھ کر گھراتے ہوئے لہجے میں کہا، مادام جیکی؟ کون مادام جیکی؟ میرا نام جولیانا آفٹر واٹر ہے۔ جولیا نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، وہاں اسپتال میں بھی تم نے یہی ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمہارا یہ ڈرامہ یہاں نہیں چل سکتا۔ وہاں تو عمران تمہیں بچا کر لے گیا تھا، لیکن یہاں تمہیں بچانے کوئی نہیں آ سکتا۔ نیویارک نے اس بار انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، مادام جیکی تو میرے ساتھ والی کرسی پر موجود تھی، ہسپتال میں وہ واقعی میرے میک اپ میں تھی، لیکن اس باس نے ہمارا میک اپ ختم کر دیا تھا۔ میرا نام جولیا ہے اور میں عمران کی ساتھی ہوں۔ جولیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہاری کھال اتار دوں گا، سمجھی؟ مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو۔ نیویارک اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ تم میرا چہرہ چیک کر لو، اگر میک اپ میں ہوگا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر تم اس انداز میں بات کر رہی ہو تو مجھے یقین ہے کہ اس عمران نے تمہارے چہرے پر کوئی خاص میک اپ کیا ہوگا۔ اگر تم جولیا ہوتی تو تم پر مادام جیکی کا میک اپ ہوتا۔ میرے خیال میں تم دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو۔ جب میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس باس نے میک اپ صاف کر دیا تھا، تو پھر مادام جیکی میرے میک اپ میں اور میں مادام جیکی کے میک اپ میں کیسے رہ سکتی تھی؟ جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، تم مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہی ہو، میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، سمجھی؟ نیویارک نے بری طرح پیر پٹکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوم گیا اور کمرہ تھپڑ کی زوردار آواز سے گونج اٹھا۔ نیویارک نے بڑے غضبناک انداز میں جولیا کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ تم احمق ہی نہیں بلکہ کمینی اور بے غیرت بھی ہو، جو ایک بندھی ہوئی عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ تمہیں اس تھپڑ کا حساب دینا پڑے گا، جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ایڈورڈ، خنجر لے آؤ، میں اسے بتاؤں کہ یہ کیسے مجھے چکر دے سکتی ہے، میں اس کی بوٹی بوٹی علیحدہ کر دوں گا، نیویارک نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، ایڈورڈ نے کہا اور تیزی سے کمرے کی نصب الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اب بھی وقت ہے مادام جیکی، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں نہ صرف تمہاری جان کی حفاظت کروں گا بلکہ میری سفارش پر تمہیں ملک کا سب سے بڑا اعزاز بھی دیا جا سکتا ہے۔ نیویارک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اوہ تو تم ہو نیویارک، سیکرٹ سروس کے سربراہ اور روسیا کے ایجنٹ؟ یہ کیسا ملک ہے جس کی سیکرٹ سروس کا سربراہ دوسروں کا ایجنٹ ہے؟ جولیا نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ نیویارک نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت سراسیمگی کے آثار دوڑنے لگے تھے۔ مجھے مادام جیکی نے بتایا تھا، اور مادام جیکی نے اسی لیے ہسپتال میں تمہیں کچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کے باپ لارڈ بومن کے پاس اس بات کے ثبوت موجود تھے کہ تم روسیا کے ایجنٹ ہو، اور تم زیرو لیبارٹی کے راز حاصل بھی اسی لیے کرنا چاہتے ہو کہ تم یہ راز روسیا تک پہنچا دو، جبکہ مادام جیکی محب وطن ہے اور وہ یہ راز براہ راست صدر مملکت کے حوالے کرنا چاہتی تھی، اور عمران اسی لیے کوٹھی سے باہر گیا تھا تاکہ مادام جیکی اور ویسن کامن کے صدر مملکت کی ملاقات کرا سکے۔ اور تم یہ بھی سن لو کہ تم مجھے مادام جیکی سمجھ کر لے آئے ہو، یہ تم نے حماقت کی ہے۔ مادام جیکی وہیں رہ گئی ہے اور لازماً عمران وہاں پہنچ چکا ہوگا، اور پھر وہ سب سے پہلے مادام جیکی کو لے کر صدر مملکت کے پاس پہنچے گا۔ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اوہ، میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، نیویارک نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور اس نے بجلی کی اسی تیزی سے جیب سے ریوالور نکال لیا، لیکن دوسرے لمحے پاس کھڑا ایڈورڈ بجلی کسی تیزی سے اس پر جھپٹا اور اس نے انتہائی پھرتی سے ریوالور نیویارک کے ہاتھ سے چھین لیا۔ خبردار باس، اگر یہ لڑکی درست کہہ رہی ہے تو پھر تم غدار ہو اور میں غدار کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، ایڈورڈ نے ریوالور چھین کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس نے ریوالور کا رخ اب نیویارک کی طرف کیا ہوا تھا، اس کے دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو ایڈورڈ؟ احمق مت بنو، نیویارک نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔
وہ بڑی زہریلی نظروں سے ایڈورڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوری باس، مجھے بھی ایسی اطلاعات ملی تھی، لیکن میرے پاس کوئی واضح ثبوت نہ تھا، مگر اس لڑکی نے اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے، تو اب باقاعدہ تصدیق کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا۔ اگر آپ پر یہ الزام غلط ثابت ہوا تو میں معافی مانگ لوں گا، ایڈورڈ نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم اس کی باتوں میں آگے ہو، میں تمہیں ابھی ڈسمس کرتا ہوں، احمق، نان سینس، ڈیم فول، نیویارک نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور پھر پاگلوں کے انداز میں وہ ریوالور کا لحاظ کیے بغیر ایڈورڈ پر جا پڑا اور ایڈورڈ کو ساتھ لیتا ہوا وہ فرش سے ٹکرایا۔ ایڈورڈ نے دونوں گھٹنے جوڑ کر اسے پیچھے اچھالنا چاہا، لیکن نیویارک پر تو پاگل پن سوار تھا۔ اس نے ایڈورڈ کی گردن پکڑی اور اسے پاگلوں کے انداز میں دبانے لگا، ساتھ ساتھ وہ اسے بری طرح گالیاں بھی دے رہا تھا۔ ایڈورڈ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی پشت پر پیر گھما کر مارے اور نیویارک چیختا ہوا سائیڈ میں جا گرا، لیکن اس نے ایڈورڈ کی گردن نہ چھوڑی اور وہ دونوں فرش پر ہی لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ اچانک ایڈورڈ کا داؤ چلا اور اس نے پوری قوت سے کونی نیویارک کی پسلیوں میں اتنے زور سے ماری کہ نیویارک کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا اور اس بار نیویارک بری طرح تڑپنے لگا۔ ایڈورڈ کی گردن سے اس کے ہاتھ چھوٹ گئے تھے۔ ایڈورڈ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ گردن کے مسلسل دبنے کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ شاید اگر چند منٹ اور اس کی گردن پر دباؤ ختم نہ ہوتا تو یقیناً اس کا سانس رک جاتا۔ وہ کھڑے ہو کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ نیویارک چینل میں تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جولیا کرسی سے بندھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لڑائی چونکہ اس سے کافی فاصلے پر ہو رہی تھی، اس لیے ایڈورڈ کے ہاتھوں سے ریوالور اور خنجر نکل کر بھی اس سے دور گرے تھے، ورنہ اگر خنجر نزدیک گرتا تو شاید جولیا پیروں کی مدد سے اسے اٹھا کر رسیاں کاٹنے کی کوشش کرتی۔ ایڈورڈ نے اپنا سانس درست کرنے کے بعد آگے بڑھ کر سب سے پہلے ریوالور اور خنجر اٹھایا اور پھر ریوالور جیب میں ڈال کر وہ جولیا کی طرف بڑھا۔ اب جلدی سے زیرو لیبارٹری کا راز مجھے بتا دو، میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ نیویارک تو راز حاصل کرنے کے بعد تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ میں نادان جیکی نہیں ہوں، جولیا نے حیرت بھرے انداز میں ایڈورڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، نیویارک تو تم چکر دے سکتی ہو، مجھے نہیں۔ اچھا ٹھہرو، پہلے میں نیویارک کا بندوبست کر لوں، پھر تم سے بھی راز حاصل کرتا ہوں، ایڈورڈ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر نیویارک کی طرف بڑھا اور پھر اسے اٹھا کر اس نے کندھے پر ڈالا اور تیزی سے کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ شاید اسے کہیں قید کرنے گیا تھا۔ جولیا ہونٹ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیچھے کر کے کرسی کے پشت کے اندر رسی سے بندھے ہوئے تھے اور پھر اس کے جسم کو کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ جولیا نے اب رہائی کی باقاعدہ کوشش کا آغاز کر دیا، کیونکہ اسے ایڈورڈ نیویارک سے بھی زیادہ پاگل نظر آ رہا تھا، اور جس انداز میں ایڈورڈ نے بات کی تھی اس سے جولیا کو خیال آ رہا تھا کہ یقیناً یہ ایڈورڈ بھی کسی اور ملک کا ایجنٹ ہے۔ جولیا نے اپنی جسم کو پوری قوت سے آگے کی طرف کر کے زور لگایا اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس طرح 3-4 بار کرنے سے رسیاں قدرے ڈھیلی پڑ گئیں، لیکن ابھی وہ اتنی ڈھیلی نہ ہوئی تھی کہ جولیا نیچے کی طرف کھسک کر ان کی گرفت سے نکل جاتی، اور پھر اس کے ہاتھ بھی پشت کی طرف کر کے بندھے ہوئے تھے۔ جولیا نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل رسیوں پر جھٹکے دے دے کر دباؤ ڈالتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئی، شاید زوردار جھٹکوں کی وجہ سے کرسی کی پشت پر بندھی ہوئی گاٹھ کھل گئی تھی یا پھر وہ کھسک گئی تھی۔ بہرحال رسیاں اب خاصی ڈھیلی پڑ گئی تھیں، چنانچہ جولیا نے نیچے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ وہ ٹانگیں اور جسم کو اکڑا کر آگے کی طرف کھسک رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کھسک کر کرسی سے نیچے فرش پر آ بیٹھی، لیکن ابھی تک اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ایڈورڈ اندر داخل ہوا۔ اوہ، تو تم فرار ہو رہی ہو، ایڈورڈ نے جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ رسیاں خود بخود ڈھیلی ہو گئی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، جولیا نے بڑے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خود بخود ڈھیلی ہو گئی ہیں، ابھی پوچھتا ہوں تم سے، ایڈورڈ نے گراتے ہوئے کہا اور اس نے جھپٹ کر جولیا کو بازو سے پکڑ کر اوپر کو اٹھایا اور جولیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ایڈورڈ تیزی سے کرسی کی طرف مڑا تاکہ اس کی رسیاں کھول کر جولیا کو اس پر بٹھا کر دوبارہ باندھ دے۔ وہ شاید جولیا کی طرف سے اس لیے مطمئن تھا کہ جولیا کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اس لیے جولیا کیا کر سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ایڈورڈ کرسی کی طرف مڑا، جولیا یکلخت اپنی جگہ سے اچھلی اور اس کے پیر کی بھرپور ٹھوکر ایڈورڈ کی پسلیوں پر پوری قوت سے پڑی اور ایڈورڈ بری طرح چیختا ہوا نیچے گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے پھرتی سے سائیڈ جیب سے ریوالور کھینچا، لیکن اسی لمحے جولیا کی لات گھومی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ ایڈورڈ نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جولیا کا پیر اسی ٹھوڑی کے نیچے پوری قوت سے پڑا اور ایڈورڈ کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ دھماکے سے نیچے گرا اور اس نے بری طرح تڑپ کر جولیا کی لات پکڑنی چاہی، لیکن جولیا تو واقعی بجلی کی بنی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح اچھل اچھل کر مسلسل ایڈورڈ کو ضربے لگا رہی تھی جیسے کوئی مشہور اور پھرتیلا باکسر باکسنگ رنگ میں اپنے فٹ ورک سے کام لیتا ہے۔ ایڈورڈ مسلسل سیکھ رہا تھا اور وہ بھی مسلسل اٹھ کر کھڑے ہونے
और जूलिया को पकड़ने की कोशिशों में मसरूफ था। और फिर अचानक एक बार वो कामयाब हो गया। जूलिया की घूमती हुई लात इसके हाथ में आ गई और जूलिया के चूंकि हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और धड़ाम से पुष्ट के बल फर्श पर गिरी। इसी लम्हे एडवर्ड उछलकर इस पर आ गिरा। जूलिया ने फुर्ती से करवट बदलकर उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन एडवर्ड ने दोनों हाथों से इसकी गर्दन पकड़ी और फिर गर्दन को एक जोरदार झटके से इस तरह दबाया कि जूलिया के दिमाग पर एक लम्हे के लिए तो रंग बिरंगी फुलझड़ियों की बारिश हुई, मगर दूसरे लम्हे इसका जहन तारीकी में डूब गया। वो सांस रुक जाने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। इमरान ने कार सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर के गेट पर रुकवाई और फिर नीचे उतरकर इसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। इमरान के साथ कार में थॉमसन, नोमानी, सफदर और मदाम जैकी मौजूद थे। रोजर को थॉमसन ने वहीं से वापस कहीं भेज दिया था। कॉल बेल बजने के बाद चंद लम्हों बाद ही फाटक की खिड़की खुली और एक लंबा तड़ंगा नौजवान बाहर निकल आया। इसके चेहरे पर खासी दृष्टि थी। सीक्रेट सर्विस के चीफ न्यूयॉर्क से कहो कि पाकिस्तान से इसका दोस्त अली इमरान आया है, इमरजेंसी बात करनी है। इमरान ने तेज लहजे में कहा, चीफ तो हेडक्वार्टर में नहीं है। नौजवान ने सर हिलाते हुए कहा, ओह वेरी बैड। अगर तुम्हारा चीफ फौरी न मिला तो वेस्टर्न कामिन को तारीख की सबसे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। ओह कहाँ मिलेगा? इमरान ने ऐसी अदाकारी करते हुए ये फिक्रा कहा कि नौजवान बुरी तरह बौखला गया। ओह चीफ जारसन रोड वाले पॉइंट पर गया है, कोठी नंबर 12। ओह शुक्रिया। ओह काश वो वहाँ मिल जाए, वरना वैसन कामिन के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। मैं मालूम करता हूँ। इमरान की अदाकारी उरूज पर थी। वो वही हैं, इन्होंने कहीं रेड किया था। बाकी मेम्बरान को तो इन्होंने यहाँ वापस भेज दिया है और खुद एडवर्ड के साथ वहाँ चले गए हैं, आने वालों ने मुझे बताया है। नौजवान वाकई इमरान की खूबसूरत अदाकारी के चक्कर में आ गया था। ओह अच्छा अच्छा, इमरान ने कहा और मुड़कर तेजी से कार की तरफ बढ़ गया। इसका मकसद हल हो गया था। तुमने अच्छा चक्कर दिया इस आदमी को, थॉमसन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छे और खराब का पता तो वहाँ पहुंचकर ही चलेगा, फिलहाल तो हम चक्कर में हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। थॉमसन कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। जारसन रोड का पता इमरान को ना था, लेकिन जाहिर है थॉमसन तो यहीं का रिहायशी था, उसे तो इल्म था, इसलिए इमरान खामोश बैठा हुआ था। पिछली सीटों पर नुमानी, सफदर और मदाम जैकी बैठे हुए थे। मदाम जैकी होश में आ चुकी थी और जब उसे मालूम हुआ कि सीक्रेट सर्विस का चीफ न्यूयॉर्क इसके बजाय जूलिया को उठाकर ले गया है, तो वो खामोशी से कार में बैठ गई थी। इसने इमरान से मदद करने की भी कोशिश की थी कि इसकी वजह से जूलिया और इन्हें मुसलसल तकलीफ उठानी पड़ रही है, लेकिन इमरान ने मुस्कुराकर उसे टाल दिया। थोड़ी देर बाद थॉमसन जारसन रोड पहुंच गया और फिर चंद लम्हों बाद वो कोठी नंबर 12 के सामने पहुंच चुके थे। कोठी का फाटक आधा खुला हुआ था। इमरान तेजी से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ इस अध खुले फाटक के अंदर दाखिल हो गया। सफदर और नुमानी ने भी इसकी पैरवी की, लेकिन इमारत खाली पड़ी हुई थी। थॉमसन भी इस दौरान अंदर आ चुका था, जबकि मदाम जैकी कार में भी बैठी रही थी। कोठी के एक कमरे में कुर्सी से ढीली रस्सियां बंधी हुई दिखाई दे रही थीं और फिर इमरान को एक कोने में पड़ा हुआ खंजर भी नजर आ गया। इसने आगे बढ़कर खंजर उठा लिया, लेकिन जूलिया, न्यूयॉर्क और इस एडवर्ड का कहीं पता न था। कुर्सी पर बंधी हुई ढीली रस्सियां देखकर तो इन्हें यकीन आ गया था कि जूलिया को यहाँ लाया गया है, लेकिन फिर वो कहाँ चली गई? कोठी में उसे कहीं टेलीफोन भी नजर न आया कि वो समझता कि इस हेडक्वार्टर वाले नौजवान ने यहाँ फोन करके इस आमद का पता बता दिया हो और वो लोग निकल गए हों। अभी वो कोठी में घूम ही रहे थे कि अचानक इन्हें एक कमरे के फर्श से किसी के कराहने की हल्की सी आवाज सुनाई दी और इमरान और इसके साथी यहाँ आवाज सुनकर चौंक पड़े। ओह यहाँ तो कोई तहखाना है, इमरान ने कहा और गौर से कमरे को देखने लगा। चंद लम्हों बाद इसने टाइलों से बने हुए फर्श में एक कदरे उभरी हुई ईंट ताड़ ली। इसने जैसे ही इस ईंट पर पैर का दबाव डाला और फर्श का एक हिस्सा तेजी से खिसक कर दीवार के अंदर गायब हो गया। अब सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दे रही थीं। इमरान सीढ़ियां उतर कर एक बंद दरवाजे पर पहुंचा। अब कराहने की आवाजें वाज़ेह सुनाई दे रही थीं और ये आवाजें इस दरवाजे की दूसरी तरफ से सुनाई दे रही थीं। इमरान ने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा खुल गया और इमरान अंदर दाखिल हुआ तो सामने न्यूयॉर्क फर्श पर रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था और कराह रहा था। ओह न्यूयॉर्क, तुम? वो जूलिया कहाँ है? इमरान ने तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जूलिया? तो क्या वो वाकई जूलिया थी? ओह वो एडवर्ड उसे ले गया है, वो हरामी। मैं सोच भी ना सकता था कि वो उस तरह मुझसे गद्दारी करेगा। मुझे खोलो, जल्दी करो। एडवर्ड? कौन है वो? वो मेरा नंबर 2 है। वो मुझ पर अचानक झपट पड़ा और इसके खिलाफ तवक्का हमले की वजह से मैं मार खा गया। मुझे खोलो, मैं इस उल्लू के पट्टे को ऐसी सजा दूंगा कि इसकी आइंदा नस्लें भी रोती रहेंगी। न्यूयॉर्क ने उसीले लहजे में चीखते हुए कहा। वो कहाँ ले गया होगा जूलिया को? इमरान ने सुनी अनसुनी करते हुए एक बार फिर पूछा। तुम मुझे खोलो तो सही, फिर देखना मैं इस चूहे को बेल से कैसे निकालता हूँ। वो हरामजादा समझता है कि मैं इसके ठिकानों से वाकिफ नहीं हूँ। मुझे पहले ही शक था कि वो कार्ट लैंड का एजेंट है।
میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ میوک نے غرانے کے انداز میں کہا، یہ کیسا ملک ہے کہ یہاں کی سیکرٹ سروس کا ہر آدمی کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ ہے؟ بتاؤ کہاں لے گیا ہوگا وہ اسے؟ تم مجھے کھولو تو صحیح، کھڑے میرا منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ سنو میورک، تم صرف ایک ہی صورت میں رہائی حاصل کر سکتے ہو کہ مجھے اس ایڈورڈ کا ٹھکانہ بتا دو، میں وہاں جا کر اسے چیک کروں گا۔ میرا وعدہ رہا کہ جب جولیا مجھے واپس مل جائے گی تو میں آ کر تمہیں رہا کر دوں گا، ورنہ دوسری صورت میں تم یہیں اسی طرح بندے پڑے سسک کر مر جاؤ گے۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ اوہ تم مجھے کھولو، میں اسے خود ہی ڈھونڈ سکتا ہوں، تم نہیں ڈھونڈ سکتے، میوک نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اوکے پھر پڑے رہو یہیں، میں خود ہی اسے ڈھونڈ لوں گا، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں مڑتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ساتھیوں کو بھی واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ اوہ عمران پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا، تم میرے دوست ہو پلیز، میوک نے بری طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، ایڈورڈ کا ٹھکانہ بتا دو۔ وہ ریگن بار گیا ہوگا، وہ اس کا خاص ٹھکانہ ہے، بار کے نیچے ایک تہخانہ ہے، ریگن اس کا دوست ہے اور ریگن کے متعلق مجھے شک ہے کہ وہ کارٹ لینڈ کا ایجنٹ ہے۔ میوک نے جلدی سے جواب دیا، اوکے پہلے میں چیک کر لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ارے مجھے اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ پلیز پلیز، میوک نے بری طرح گھگھیاتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، غدار اتنی آسانی سے نہیں مرا کرتے، عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا اور قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا۔ میورک وہیں فرش پہ پڑا بری طرح چیخ رہا تھا، پہلے تو وہ گڑ گڑاتا اور منتیں کرتا رہا، پھر گالیوں پہ اتر آیا، لیکن جب عمران نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور اوپر کمرے میں پہنچ کر اس نے فرش دوبارہ برابر کر دیا۔